کر لو مغفرت دو، روز عمل کر لو مغفرت دو۔ اللہ کی طرف سے مغفرت 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 ہی کا وعدہ ہے۔ اصل میں پہلے اشرے میں رحمت اللہ جو عطا کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، اللہ کی شان کی طرف دیکھتے ہوئے بندہ کبھی کوئی گناہ کرے ہی نہ، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اللہ کی شان اتنی بلند اور اتنی بڑی، بندہ کبھی غلطی کر بیٹھا تو اس کو جو نقصان ہوتا ہے سب سے پہلا اور بڑا نقصان وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کر کے جو بندہ اس کی رحمت سے دور ہو گیا، پہلے اس کے لیے رحمت کی چادر بچھائے، آدھا میرے بندے آج جا شروع ہوا عبادتوں کا سیزن، سب سے پہلے جس چیز سے تو دور ہو گیا تھا وہی چیز میں تمہیں دوں گا، لے میری رحمت۔ جب رحمت ملی تو پھر سب چیزیں ایک کے بعد ملتی جائیں۔ آخری سٹیج ہے جہنم سے آزادی۔ جب رحمت ملی تو اللہ کے انعامات کا سلسلہ شروع، اللہ کی برکتوں کا سلسلہ شروع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم دوزخ سے نجات پانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتوں کا سیزن خاص رحمت بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے محترم، شہر رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، چند اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرنے والوں کے لیے ثواب میں مغفرت عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل ہم سب ہر سیکنڈ زندگی میں محنت کرتے رہتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ میرے وہ عمل اب بھی وہ عمل کر رہے ہیں، پیدا میں کوشش کر رہے ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں مرنے تک وہ عمل کرتے رہتے۔ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل ہے توحید، وہ عمل ہے شرک کو چھوڑ دینا۔ الحمدللہ ہم سب کے سب مسلمان، سب کے سب توحید میں ہیں، سب کے سب شرک کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ توحید پہ ہے، جو بندہ شرک کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے مغفرت عطا فرمائے۔ آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو ایک اور انداز سے یہ بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ کوئی بندہ جب شرک کرتا ہے نا تو شرک کرنے والے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے، اسے مغفرت ہرگز نہیں ملے گا۔ شرک کیا؟ شرک دو طرح سے ہے، ایک اللہ کی ذات میں شرک، ایک اللہ کی صفت میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا؟ یہ پیپر ہے، یہ پیپر کے جیسا چوبیٹ پیپر ہے، اس کے جیسا چوبیٹ پیپر ہے، تین پیپر ہیں، 1 2 3، یہ 3 پیپر ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا اور ایک نہیں، اس کی طرح اس کا بھی نہیں۔ یہ بات میں توحید، کوئی بولتا ہے 2 اللہ ہیں تو یہ بات میں شرک ہو گیا۔ الحمدللہ ہم کا ایسا نہیں بولتے۔ صفات میں شرک کیا؟ صفات میں شرک ہے اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ رازق ہے، رزق دیتے، اللہ ہی رزق دیتے۔ رزق کا مطلب اور ہے، اور ایک متعینہ مقدار میں تھوڑی سی دولت مانگنا، جیسے 10 روپے کسی بندے سے ہم پوچھتے ہیں 10 روپے دے دو، جیب میں کیش نہیں، آپ کو فون پے کر دیں یا قرض لے لیں، باتیں دے دو۔ اللہ سے ایسا تھوڑی دولت میں بجائے اللہ مجھے 10 روپے دے، دعا میں یہ نہیں پوچھنا، بلکہ دعا میں اللہ سے پوچھنا اے اللہ مجھے برکت والا رزق عطا فرما، یہ مانگنا ہے۔ ایسے ہی ہر چیز، اگر اللہ کسی بندے کو رزق نہ دے یا اس کا رزق تنگ کر دے، اللہ
جگہ جگہ ارشاد فرمائے اللہ کسی بندے پہ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس پہ خوب دولت کی دریا بہاتے ہیں، تو کسی پہ اللہ رزق کا دروازہ بند کرتے ہیں، اس پہ کیا حکمت کیا مصلحت یہ اللہ جانتے ہیں، اور قیامت میں اللہ اس بندے کو بتائیں کہ تو ان کا ہو گیا بات سمجھیں۔ اب کوئی یہ سمجھے اللہ نے تو میرا رزق باندھ دیا ہے لیکن فلاں اللہ سے لڑ کو میرے لیے رزق دلا سکنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ صفات میں شرک، یہ بھی نہیں ہونا۔ اسی طرح ریاکاری کے بارے میں ہے، کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں، یہ اس کی نیت ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ صفات کا شرک، ہم ذات میں بھی اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اسی طرح اللہ کے جو صفات ہیں اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تو جو بندہ توحید پہ ہے اور جو بندہ شرک کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ۔ دوسرا عمل استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بہت مغفرت دینے والے، بہت رحم کرنے والے۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ہم نے سنا آپ کی طرف بلانے والے بلاتے ہیں، ہم آپ کے دعوت کو قبول کرتے ہیں، دعوت کے اللہ ہدایت والی دعوت، اور اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ کے فرمان برداری کرتے ہیں۔ غفرانک، اللہ بھی ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرمائیے۔ تو جو بندہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں، اسے اللہ اپنے طرف سے مغفرت عطا فرمائے۔ کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً استغفار پڑھنا، فوراً استغفار پڑھ لو یا درجات پھر نماز پڑھ کے اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ مغفرت دے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی فحش کام کر بیٹھے، غلط کام کر بیٹھے، یا ظلموا انفسہم، اللہ کی کوئی نافرمانی یا کوئی گناہ ان سے ہو گیا، پھر ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو مغفرت کرے؟ تو مغفرت طلب کرنا اللہ سے، یہ بھی ہمیں اللہ کے یہاں دوسرے اشیاء کی فضیلت کو کھلانے والا عمل ہے۔ تیسرا عمل تقویٰ، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک قوت تمہیں عطا فرماتے ہیں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُم، تم سے تمہارے گناہوں کو مٹاتے ہیں، وَیَغْفِرُ لَکُم، اللہ تمہیں مغفرت عطا کرے۔ چوتھا عمل الدعاء مع الاجابہ، اللہ میری دعا قبول کریں گے، اس امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، یہ عمل بھی ہمارے لیے مغفرت دلانے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یا بن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا رحمت اور مغفرت طلب کرے اور تو امید رکھے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، تو میں پروردگار تیری مغفرت کر دوں۔ تو ہمیں دعائیں مانگنا ہے، رب اغفر، اے اللہ مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ دعا مانگنے سے پہلے امید، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے، بغیر امید کے آدمی اگر دعا مانگتا ہے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، اللہ ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پانچواں عمل اتباع سنت، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا۔ آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پیغمبر آپ اپنی امتیوں کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو،
میری سنت پہ چلو یحببکم اللہ، دو انعام ملیں گے. پہلا انعام اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائیں گے. چھٹا عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چھپا کر بھی کھلا بھی، اسی طرح غصے کو پھیلانا اور لوگوں کو ان کی غلطی پہ سزا دے سکنے کی طاقت ہو کر بھی انہیں معاف کر، یہ چھٹا عمل. اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میری جنت کی طرف آؤ میرے بندو، میری جنت کی طرف آؤ. اللہ خود بلا رہے میری جنت کتنی بڑی ہے مانو، تمہارے آنکھوں میں آسمان دکھ رہا، میرے زمین دکھ رہی، یہ جتنے لمبے چوڑے ہیں نا اتنی بڑی ہے میری جنت. آ جاؤ. کرنا کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو لوگوں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی اور کھلا. جو بندہ سب کو دکھے تک خرچ کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر، دوسرے سے دیکھ کے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، انہوں خرچ کرنے سے ثواب ان کو برا ملے گا، اس میں اللہ خود بھی کبھی نہیں کریں گے، پھر اسے بھی اللہ ویسا ہی ثواب دے. جو بندہ چھپا کے خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ریاکاری سے بچنے کے واسطے، بچنے کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب ملے. اسی طرح والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. غصہ بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. جس بندے کو غصہ آ گیا نا، شیطان اس کے خون کے قطرے قطرے میں پھرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجرى الدم، غصے والے بندے کے جسم میں شیطان ایسا دوڑتا رہتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور وہ اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسا کہ کوئی بچہ بال سے کھیلتا ہے اور اس سے غلطیوں پہ غلطیاں کرواتا ہے. اسی لیے حکم ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ غصہ آیا تو، یا پھر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، ذکر کرو. جہنم آگ سے بنی، غصہ بھی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پورے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر بھی جہنم بولے کیا حل من مزید، کیا اللہ اتنے سالہ سے جلائے تو اتنے سالہ سے چل گیا تک ہو گئے لوگوں ہو گئے. جہنمیوں کی جنت پوری ہوگی، میری تو آگ ابھی پوری نہیں. ایسا اللہ سے حل من مزید، حل من مزید، ابھی اللہ ابھی ہوا میرا پیٹ نہیں بھرا. جہنم اس طرح سے اللہ سے اپنی آگ کا، اپنے پیٹ کی پیاس نہ بجھنے کا گویا گلہ کرے گی، شکوہ کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایڑی مبارک دوزخ میں رکھ دیں گے تو دوزخ چیخ اٹھے گی، پتی پتی بس بس اللہ بس اب میرا پیٹ ہے. تو جہنم کی آگ بھی اللہ کے وجہ سے سلامتی پاتی. تو پھر ہمارا غصہ، غصے میں آپ کیا سمجھتا، میرا غصہ اس کے اوپر اتار دیا، اسے مار دیا، توڑ دیا تو میں غصے سے نجات پا لوں گا، یہ سمجھتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ شیطان کا دھوکہ ہے. غصہ آ گئے، آگ بھی اللہ سے بجھ جاتی ہے. اللہ کا نام لے لو، ذکر کر لو تو یہ آگ بجھ جائے. حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں ان کے پاس ان کی ایک باندھی تھی، وہ باندھی ان کی کسی چیز کو ہاتھ میں لے کے ان کے پاس لا رہی تھی، نیچے کے لیے وہ چیز ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی. بہت غصہ آیا، باندھی فوراً دیکھی، ان کو غصہ آ گیا، اب تو مجھے سزا ملے گی. یہ آئے پرابلم کے ساتھ. اس وقت کی باندھی ابھی قرآن کے حافظ آئے ہوتی تھی، انہیں قرآن یاد تھا. فوراً والکاظمین الغیظ، غصے کو معاف کرنے والے، اللہ ان کو مغفرت دیں گے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوراً بولی جا میں تجھے معاف کر دی. باندھی دیکھی میرے آقا کا موڈ بہت اچھا ہے، کام بنے گا ابھی. فوراً اس نے آگے کا اللہ کی طرف سے جو آیت کا ایک اور حصہ ہے وہ بھی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے. تو انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا جا تو آزاد ہے. تو آیت یوں پڑھے اور یوں اس پر عمل ہو. ہمیں اپنی سنتی بیان اور عمل کرنے کی نیت کب ہے؟ آئندہ سال. دیکھو میں چھوٹا ہو گیا، بڑا بات کر رہا ہوں، یہ ہماری نیت ہوگی. ایسا نہیں رہنا
اب سنی تو ابھی تو عمل کرو، تب جا کے ہم کیا ہوں گے؟ اللہ کا اجر پانے والے ہوں گے، ورنہ موت آ جائے گی مگر عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس سے ہم ہوشیار رہیں۔ بزرگان محترم، ساتواں عمل صالح کے ساتھ صبر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صبر کر کے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، صبر کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے۔ جو آدمی بے صبر ہے وہ اپنے تمام کام بگاڑ لیتا، جو آدمی صبر کرتا ہے نا، صبر کی وجہ سے اللہ کے انعامات بھی پاتا ہے، مغفرت بھی ملتی ہے۔ آٹھواں عمل وضو پورے کا پورا کر، وضو کرے گا اللہ سارا وضو کرے گا، جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو وضو بھی نہیں ہوتا۔ وضو کے بعد جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت بھی نہیں ہوتی۔ وضو پورا کرنا، پورا وضو کریں گے تو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی، اور وضو سے جو عبادت کرنی ہے، نماز روزہ تو وضو سے نہیں ہوتا، لیکن نماز کے بعد دوسری چیزیں ہیں، جیسے قرآن پڑھنا، وضو سے قرآن چھوڑنا، وضو نہیں تو قرآن نہیں چھوڑنا۔ تو جو مطلب پورا وضو کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کو چھوڑنا بھی جائز نہیں، کرے گا پورا وضو بھی پورا نہیں، اور وہ جو عبادت کرانا وہ عبادت بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ تو بزرگان محترم، وضو کو پورا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبتہ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے سامنے پانی سے وضو کیے، لوٹے میں پانی تھا، وضو کی پوری طرح اچھے سے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، وہ ہاتھ پیر مسا پورا وضو کرے کر کے آپ نے اعلان فرمایا یہ جو میرا وضو دیکھ نہیں کہ ایسا کرا ہے وضو، ایسا جو وضو کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ۔ فقط وضو ٹھنڈا کر لو، پورا کر لو۔ گرما میں وضو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی میں ٹھنڈا اچھا رہتا ہے، پورا کر لو۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی لگا دو، آم جلے سر کا محسوس ہوتا، جب کیا کرتے ہیں ہمیں الٹا سیدھا آدھا سارا وضو کرو۔ گرما میں بھی وضو پورا کرو، سردی کے موسم میں بھی وضو پورا کرو، فقط ڈھنگ کے وضو پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اب دیکھو بعد الوضو، نواں عمل وضو کے بعد ایک ذکر ہے، وہ ذکر پڑھنا۔ وہ کیا ذکر ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ وہ نبی میں بولو میں دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹخنوں کے نیچے جو پیجامہ پہنتی ان کے پاؤں کا حصہ دوزخ میں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنے، پریشان ہوئے، دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آ کر پوچھے اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں پیجامہ، میری لنگی، میرا ازار جتنا بھی سیدھا باندھو وہ کھسک کے نیچے چلا ہوتا ہے، اب کیا ٹخنوں کے نیچے میرا پیجامہ ہو گیا، میری لنگی ہو گئی، تو میں جہنمی کیا آپ اور بولے دی ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس سے پوچھے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں ابوبکر تمہاری کمر اللہ کی پیدائش سے ایسی ہے اس پر پتھر نہیں ٹک رہا، تو اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ سنو تمہارا تو مقام یہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دروازوں کے انٹری ویزا، انٹری پاس کے ساتھ تمہیں جنت دے گی۔ کسی کی یہ شان ہوگی جنت کی، وہ روزے دار ہوگا تو روزے داروں کا دروازہ ریان، اس سے اس کو بلایا جائے گا۔ کسی کی یہ شان ہوگی وہ صدقہ خیرات خوب کرتا تھا تو صدقے والے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ لیکن تمہاری شان ابوبکر یہ ہوگی جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں کے واچ میں وہاں رہنے والے دار والے تمہیں بولیں گے ابوبکر ادھر سے آؤ، اس طرف سے آؤ، یہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، 8 لوگ تمہیں درخواست کریں ہمارے دروازے سے اندر آؤ، تمہاری شان یہ ہوگی۔ جو لوگ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا یہ مقام اپنے لیے بھی بنوانا چاہتے ہیں،
تو سن لو اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتا دیا، اس کا فارمولا اور وہ عمل بتا دیا۔ وضو کے بعد جو یہ ذکر پڑھیں گے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، یہ ذکر کو پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر یدخل من ایہا شرع، 8 میں سے جس دروازے سے چاہے وہ بندہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں اس ذکر کی پابندی کرنا ہے، جب بھی وضو کریں پاؤں دھویں، پاؤں دھوتے ہی فوراً ہم یہ ذکر یاد سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، مرتے دم تک پڑھتے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ 10واں عمل، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرے اچھے سے اور پھر 2 رکعت نماز خوش و خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے وجبت لہ الجنت، جنت واجب ہو جائے۔ 11واں عمل، اذان دینا نماز کی۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤذن یغفر له مدى صوته واجره مثل اجر من صلى۔ مؤذن کو 100 انعام، یہ انعام اللہ کی طرف سے مغفرت، اور اس کے اذان کی آواز جہاں تک جائے گی وہ چاہے اسپیکر کے ذریعے سے کیوں ہو، وہاں تک کی ساری چیزیں اس کے لیے گواہی دے گی کہ وہ ایمان والا ہے۔ پتھر، پتا، ایک گاڑی، جانور، آدمی، جو بھی اس کی اذان سنتے ہیں نا وہ سب اس کے لیے قیامت میں گواہی دیں گے اے اللہ تیرا یہ بندہ مؤذن تھا، اذان دیتا۔ ایک کی اللہ کی طرف سے مغفرت، ایمان کی گواہ۔ اور دوسرا جو لوگ اس مسجد میں اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان سے نمازیوں کے برابر نماز پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا۔ 12واں عمل، مؤذن کے اذان کا جواب دینا۔ جو بندہ اگر آپ بھی اذان دینا چاہے تو خالی ایک کو موقع ملے گا، ایک مسجد ہے نا، ہر ایک کو اذان دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے دل میں اذان کا یہ عمل اتنا بڑا ثواب دلاتا ہے، مغفرت بھی، اور بہت سی چیزیں آدمی، جانور ہماری ایمان کی گواہی دیں گے۔ جیسے ہی سنے میں اذان دیتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، سب ہمیں خالی سننے کو رہتے ہیں۔ اللہ صحابہ واقعی آ کر بولتے تھے تو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ لائٹ بھی ڈالنا پڑتا تھا، ان کے نام لکھ کو چٹھی میں، کون نام لکھنا تھا کہ کس کا نام لکھتا کہ وہ اذان دیتے تھے۔ ان کا شوق ایسا تھا اعمال میں، ہمیں خالی سوچ کر رہ جاتے آگے بڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق کو دیکھ کر ان کے لیے ایک اور راستہ بتا دیا، ایک بندہ اذان دے گا، دوسرا اس ثواب کو کیسے پا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو من قال حين يسمع المؤذن، جو بندہ مؤذن کے اذان کے وقت اس کے جیسے ہی کلمات سے ان کلمات کا جواب دے گا نا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ ہے۔ ہاں چند کلمات میں جواب دوسرا ہوگا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا جواب ہوگا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، باقی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا جواب وہی کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتے ہیں تو اس کا جواب ہم نے صدقۃ و غرابۃ، کیا جواب دینا؟ صدقۃ و غرابۃ۔ اگر بات یاد نہیں ہوگی تو اردو میں اس کا ترجمہ بول دو، تم نے سچ کہا اور تم نے اچھا کیا۔ اذان دے رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، اٹھائے، تم نے اچھا کہا، تم نے اچھا کہا اور اچھا کیا، یہ دو باتیں دو۔ مؤذن کی اذان کا جواب جو دے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جمعہ اور جماعت کی نمازوں کو چل کر جو جائیں گے مسجد ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد ہے حدیث مبارکہ میں، دیکھو 4 چیزیں ہیں، 5 نمازیں اور اسی طرح ایک جمعہ سے اور ایک جمعہ، اسی طرح رمضان، پچھلے رمضان میں بھی آدمی پورے روزے تھا، یہ رمضان میں بھی پورے روزے، تو یہ 3 چیزیں پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف ہو گئے، پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف ہو گئے۔
5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है आदमी तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का वादा है। 16वां अमल बंदे के लिए जो इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब सूरह फातिहा के खत्म को वलद्दालिन बोले, फरिश्ते भी मौजूद होते हैं वहाँ, उनकी आमीन भी इमाम के वलद्दालिन के फौरी बाद होती है। हम भी वलद्दालिन कहकर आहिस्ता वलद्दालिन के बाद फौरन आमीन कहते। हदीस मुबारका है, फरिश्तों की आमीन के साथ जिस बंदे की आमीन मिल गई उनके साथ जो आमीन बोला उसके भी मग़फ़िरत होगी, उसके लिए क्या हो मग़फ़िरत मिले। तो ये 15-16 अमाल हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करके 1 मिनट में पूरे अमाल को दोहराता हूँ। पहला अमल तौहीद और शिर्क को छोड़ देना, दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार करना, तीसरा अमल तक़वा अपनाना, चौथा अमल सुन्नत वाली ज़िंदगी जीना, पांचवा अमल कबूलियत की उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ मांगना, छठा अमल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गुस्से को पीना, लोगों को माफ करना, सातवां अमल नेक काम के साथ सब्र करना, आठवां अमल वज़ू पूरा करना, नौवां अमल वज़ू के बाद ज़िक्र पढ़ना, 10वां अमल वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, 11वां अमल अज़ान देना, 12वां अमल अज़ान का जवाब देना, 13वां अमल जुमा जमात के लिए मस्जिद चलकर जाना, 14वां अमल नमाज़ बाजमात की पाबंदी, 15वां अमल हमेशा जुमे की पाबंदी, 16वां अमल इमाम के पीछे जब वो कहे हो तो फौरन बगैर देरी के आहिस्ता से आमीन कहना। ये कुछ अमाल हैं जो मैंने आज आपके सामने आज की इस मजलिस में पेश की। इसके अलावा भी बहुत सारे हज़रात हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। किताब का नाम ही है गौसे लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। तो जो हज़रात पढ़ना चाहते हैं इंटरनेट में इसी नाम से किताबें भी हैं, पढ़ लो। ये चंद अमाल मैंने एक नमूने के तौर पर आपके सामने पेश किए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह कहते सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि बगैर अमल के अल्लाह राज़ी होने वालों को जिनका किताब के बगैर कोई पार होता है, अल्लाह उनमें हम सब का नाम अपने फज़ल से शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।